حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو موسمی پیشن گوئیاں ہیں، ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کا اللہ تعالی تحفظ فرمائے اور سب کو ناگہانی آفات و آزمائش سے اللہ تعالی محفوظ و مامون فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں الحمدللہ نیکی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، تو اسی کی مناسبت سے کچھ اعمال خیر کہ اپنا ذہن بنانا ہے، انشاءاللہ ان اعمال خیر کو ہم نے بجا لانا ہے۔ اور وہ اعمال خیر خصوصی طور پہ ایسے ہیں کہ قرآن و سنت میں ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی اور یہ بشارت دی گئی کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی نہ صرف جنت عطا فرمائے گا بلکہ جنت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت جس کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، ترستا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال خیر کرنے والوں کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور پڑوس عطا فرمائے گا۔ یعنی اعمال خیر بھی ہیں اور اس پہ خصوصی بشارت یہ ہے کہ ان اعمال پہ اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں حضور کی رفاقت صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اور ساتھ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اعمال خیر میں ان اعمال کا ایک بڑا رتبہ ہے۔ سب سے پہلے جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت بھی عطا فرمائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت بھی، تو سب سے پہلے تو یہ شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ ایمان والوں کی بات چل رہی ہے، اس وقت غیر مسلموں کا تذکرہ نہیں ہے کہ صاحب ایمان ہی جنت کا حقدار ہے اور وہی مزید نعمتوں کا حقدار ہے آئندہ کی زندگی میں۔ باقی دنیاوی اعتبار سے انہیں یہاں بہت آسائشوں سے نوازا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے جو اپنے اور پرائے سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ پہلی بات، ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کا بار بار تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور آپ بھی ہمیں مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور ایک وقت آئے گا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں مجھے یہ ارشاد فرما دے قیامت کب آئے گی؟ تو قرآن و سنت میں کہیں بھی وقت نہیں بتایا گیا، علامات بتائی گئی ہیں کہ جب ایسا ہو جائے گا تو قیامت آنے والی ہے، ایسا ہو جائے گا تو قیامت آنے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آخری نبی کا آنا سب سے بڑی علامت ہے قرب قیامت کی۔ اس کے بعد کی مزید کچھ علامات ہیں، کچھ پوری ہو گئی، کچھ اور ہونے والی ہیں۔ سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا ما اعددت لہا،
آپ اس سوال پر میرے سوال کا جواب دیں، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ آپ نے کیا نیکی کر رکھی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کثرت سے عبادت نہیں، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت رکھتا ہوں۔ میرے پاس عبادات زیادہ نہیں، لیکن میرے پاس محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں، انت مع من احببتا، تم جن سے محبت کرتے ہو کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگے۔ جنت میں حضور ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اونچے درجے پر ہوں گے۔ محبت اگر خالص ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ ایک سبب، ایک ایسا عمل ہے جو جنت بھی عطا کرے گا، اور جنت میں یہ بڑی نعمت کے حضور کی صحبت بھی عطا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اپنے دلوں میں خالص حضور کی محبت کو جاگزی رکھیں، کسی بھی صورت اس میں کمی نہ آنے دیں۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ اختیاری ہے، جان بوجھ کر ہمیں یہ کرنی ہے، اور جو ہمیں اپنی آل اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ فطری ہوتی ہے، یعنی ہم نہ بھی کریں تب بھی اندر ہوتی ہے۔ یہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے، ایک بکری اپنے بچے سے دوسرے سے نہیں کرتی ہے، ایک مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے، ایک پرندہ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ فطری ہے، ہر فطرت میں چیز موجود ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فطری نہیں رکھی گئی ہے بلکہ اختیاری رکھی گئی ہے۔ یہی ایمان ہے کہ تم فطرت کے تابع نہ ہو کہ ہر بندہ کہے جی میں کرتا ہوں، نہیں، تم جان بوجھ کر کرو، یہ تقاضا ہے، تم جان بوجھ کر کرو۔ جب تم یہ کرو گے تو تمہیں جنت بھی ملے گی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت بھی عطا ہوگی۔ یہ حدیث روایت کرنے والے حضرت انس ہیں، صحیح بخاری کی۔ چنانچہ وہ آگے کہتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے یہ مکالمہ ہوا تھا تو کہنے لگے فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا میں تو حضور سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں ابو بکر سے بھی کرتا ہوں، عمر سے بھی کرتا ہوں۔ وَبِحُبِّهُمْ، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اسی سبب سے، ارجو ان اکون معہم، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اللہ مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا۔ اور آگے جو جملہ ہے وہ بہت شاندار ہے، ہمارے لیے تسلی ہے۔ کہنے لگی وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ کہ میرے پاس ان کے اعمال جیسے عمل نہیں ہیں، لیکن کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور سرکار نے اس بندے کو یہ فرمایا تھا، لہذا میں امید رکھتا ہوں اللہ مجھے بھی ان کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ ذہن میں خیال آئے کہ یار ہمارے اعمال کیسے کمزور، اخلاص کم، نیکیاں کم، گناہ زیادہ، ایک صحابی کہہ رہے ہیں میرے اعمال ان سے کم ہیں، میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکا، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے امید ہے، سرکار کی زبان پہ یقین ہے اللہ مجھے ان کی رفاقت عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مومن کو چاہیے
کہ وہ کامل محبت کرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بھی سازش کا، کسی کے ایسے کلام کا شکار نہ ہو جو مسلمانوں کو نبی سے تعلق کم کرنے یا ختم کرنے کی طرف لے جائے، کیونکہ غیر مسلموں کا یا ان کے چیلوں کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ امت کو نبی سے جو تعلق ہے اس کو ختم کیا جائے، اور بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل۔ ان کی محبت ہی دین کی شرط اول ہے۔ اگر کوئی دیندار آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہ دیندار ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ان کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، جو ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات اور معاملات کو ہمارے احکام کے تابع کر دے۔ چنانچہ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس حکم کے تابع نہ ہو جائے، اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا۔ لہذا کاروبار کر رہے ہو، خواہش ہے کہ میں نفع کماؤں، تو اس نفع کمانے کو حضور کی اطاعت کی طرف لے جاؤ۔ حضور نے منع فرمایا جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ۔ اب تم کاروبار کرو اور نفع کماؤ، تمہاری خواہش بھی پوری ہوگی لیکن حضور کے اتباع میں ہوگی۔ تو فرمایا ایسا شخص جو اپنی خواہش کو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پورا کرے گا وہ کامل مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی خواہشات نفس ہے، بدکاری کی طرف مت جاؤ، حلال طریقہ ہے نکاح کرو، ایک ہے ایک کرو، دو کی ہمت ہے دو کرو، خرچہ اٹھا سکتے ہو 3 کرو، 4 کرو، لیکن تم حرام طریقہ اختیار نہ کرو، ہمارا طریقہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو۔ سلطنت کرنی ہے، سلطنت یعنی اس کو اختیار کرنا ہے، فرما روائی کرنی ہے، بادشاہ بننا ہے، تو تم اپنی خواہشات کے تابع نہ رہو، ہماری اتباع کرو۔ تم سلطنت کے سربراہ بن جاؤ، تم علاقے کے سربراہ بن جاؤ، اپنی خواہشات کو پوری کرو، لیکن وہ خواہش ہمارے حکم کے تابع ہوگی تو کل قیامت میں تمہارے لیے یہ اعزاز اور فخر ہوگا۔ آج ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہیں، لیکن تقاضائے محبت اور تقاضائے اسلام پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ محبت بھی کرو اور پھر میری لائی ہوئی شریعت کے تابع دار بھی رہو۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، کثرت سے، تو اللہ تبارک و تعالی درود پاک پڑھنے کی برکت سے جو اس مومن کا خاتمہ بالخیر ہوگا، کل قیامت میں اللہ جنت میں اسے حضور کی رفاقت اور صحبت عطا فرمائے۔ سبحان۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت میں جو شخص میرے سب سے نزدیک ہوگا
وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام، حضور کی محبت، ان کی اتباع اور ان پر درود پاک پڑھنا، یہ وہ عمل ہوگا کہ جو کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم کی تخلیق کی گئی۔ فیہ قبض، اور اسی میں حضرت آدم کی روح مبارک کو قبض کیا گیا، وصال ہوا۔ وفیہ النفخۃ، اور اسی دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ وفیہ الصاعقۃ، اور اسی دن ایک آواز لگائی جائے گی کہ چلو اپنی قبروں سے برآمد ہو جاؤ۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، تو اے لوگوں مجھ پر اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةً عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود اس روز خصوصی طور پہ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول نے یا ایک سے زائد صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت ان یقولون بلیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، عرض کیا رسول اللہ درود پاک آپ کے وصال کے بعد کیسے پہنچے گا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کیسے پہنچے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ عز وجل نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا کر ختم کر دے۔ انبیاء اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں، لہذا تم آج پڑھو، آج بھی پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں برقرار رکھا ہے، ان کے اعزاز کو قیامت تک برقرار رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح تیسرا عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب اور صحبت کا ذریعہ ہوگا، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب بن مالک ہے، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ صفہ کے چبوترا پر رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے، حضور سے سیکھتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ان کے صبح و شام کے ذمہ دار تھے، آپ ہی ان کی کفالت بھی فرماتے تھے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، خصوصی طور پر تہجد کے وقت وضو کے لیے برتن میں پانی حاضر رکھنا، مسواک رکھنا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے ہیں تہجد میں تو میں پانی دے دوں، تو آپ اسے وضو فرماتے، مسواک فرماتے اور پھر تہجد کی نماز
ادا فرماتے. اب جو حضرات گئے ہوئے ہیں وہ اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں لے جائے. بار بار ہم جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حاضری کی سعادت بار بار عطا فرمائے. تو جہاں آپ کا مزار پر انوار شریف ہے اس کے پڑوس میں ریاض الجنہ ہے. تو جو ریاض الجنہ ہے اصل میں یہ مسجد نبوی تھی، اور جو مزار شریف کی جگہ ہے یہ حجرے تھے. اور ان حجروں کے بالکل پیچھے اصحاب صفا کا وہ چبوترا ہے. تو حجرے کے پڑوس میں ہی گویا وہ لوگ تھے. تو قریب قریب ہی حضور وضو کریں اور سارے لوگ مسجد میں ہی نماز ادا فرمائیں. بلکہ مسجد کی طرف حضور کے حجرے کا دروازہ تھا، پردہ ڈلا رہتا تھا، آپ اسی سے اندر تشریف لے جاتے، اسی سے واپسی اپنے حجرے میں تشریف لے آتے. تو جیسے ہی بیدار ہوئے حضرت کعب جو ہے وہ وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ حاضر رکھتے. مسلسل یہ عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. تو ایک روز آپ کا جو کرم ہے، آپ کی سخاوت ہے، وہ اپنے عروج پر ہے. تہجد کے موقع پہ ارشاد فرمایا، کعب کعب مانگو، سوری ربیعہ بن کعب، ربیعہ مانگو، سل ربیعہ. اب سل کے الفاظ کے اندر فکس نہیں تھا کہ کیا مانگنا ہے. کوئی پیسے، کوئی عہدہ، کوئی منصب یا جنت، کیا؟ کچھ بھی نہیں. ربیعہ مانگو، سل ربیعہ. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنہ. میں آپ سے آپ کے کہنے پر اس بات کا سوال کر رہا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. جس طرح یہاں رفاقت ملی ہوئی ہے، مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے، آپ نے فرمایا مانگو. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے یہ سوال ہے، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. صحابی کی بھی پیش نظر ہے کہ یہ کسی عام آدمی نے نہیں کہا، امام الانبیاء نے کہا ہے اور مطلق کہا ہے، حد بندی نہیں کی. تو پھر میں چھوٹا سوال کیوں کروں؟ اور ذرا غور کیجئے گا، سوال بڑا اہم ہے. آپ سے جنت میں رفاقت، تو ایک ہی مرحلے میں ساری چیزیں مانگ لی. ایمان پہ خاتمہ بھی ہو جائے، جنت میں داخلہ بھی ہو جائے، حضور تو اعلیٰ درجے پر ہوں گے، تو وہیں پہ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اور صحبت بھی ملے. آپ دیکھ رہے ایک ہی سوال میں صحابی نے اعلیٰ ترین سوال کر لیا. حضور نے فرمایا دیا. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ عرض کی حضور بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. تو حضور نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تم کثرت سجدہ سے مزید اپنے نفس کے لیے میری مدد کرو، یعنی تم کثرت سے نوافل ادا کرتے رہو. تو کثرت سے نماز پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور حضور کی محبت، اطاعت اپنی جگہ ہے. تو اگر یہ کی جائے تو احادیث طیبہ میں آتا ہے اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی. اور کثرت نوافل اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بات فرمائی کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس حدیث کی شرح میں کئی شارحین نے یہ بات بیان فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اختیار جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، خصوصی اس کا اظہار ہے. کیا ہے اظہار؟ وہ یہ ہے کہ اللہ یقیناً ہر شے کا مالک ہے. ہر شے کا مالک وہ ہے.
لیکن تقسیم کی نعمت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں یوں ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ہیں، وقت مکمل ہو گیا ہے، بس سرسری طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، کسی یتیم کی ذمہ داری اٹھائے، حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی اسے یہ رفاقت ملے گی۔ ایک اور عمل حضور نے فرمایا جو دو بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کو دیندار بنا دے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو پھر ایسی صورت میں ان بیٹیوں کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ ایک اور عمل فرمایا جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ایک اور عمل فرمایا جو تقوی اختیار کرے، جو تقوی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑے، فرمایا وہ میرے پاس ہوگا حیث کانو من کانو، چاہے وہ کسی خاندان اور علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، جو تقوی اختیار کرے گا وہ قیامت میں میرے قریب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، از خود کوشش کریں، ان اعمال کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔